السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ کی فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور ہم اور آپ اس بات سے واقف ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کا نزول قرآن کریم سے اور نزول قرآن کریم کا ماہ رمضان سے بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے میں اپنے اس ابدی کلام کو نازل فرمایا ہے، اور اس کلام کے نزول کے لیے یا اس کے انزال کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ رمضان کا انتخاب فرمایا ہے۔ اس لیے اس مہینے کا اس کتاب سے اور اس کتاب کا اس مہینے سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہی رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا۔ یہ قرآن کریم لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور اسی طرح سے ہدایت کی واضح دلیلیں، واضح نشانیاں اس کے اندر موجود ہیں، اور یہ اللہ کی کتاب فرقان ہے۔ اس کے اندر حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی، امتیاز کرنے والی باتیں موجود ہیں، دلائل موجود ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی بہت ساری احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ماہ رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کا خصوصی طور پر دور کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی انہی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث جس میں پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے کا اس کلام سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی خصوصی طور پر تلاوت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ امت کے سلف بھی اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس مناسبت پر مناسب سمجھا گیا کہ خصوصیت کے ساتھ ماہ رمضان کی اس مناسبت سے اللہ کے کلام کی عظمت کے حوالے سے بستہ بستہ کچھ باتیں اپنے بھائیوں کو، اپنے بہنوں کو پہنچائی جائیں، تاکہ وہ اللہ کے کلام کی عظمت سے، اس کی شان سے اور اس کے بلند مقام سے واقف ہو سکیں، اور قرآن کریم کو اس کے آداب کے مطابق، اس کے احکام کے مطابق، اسی طرح سے اس کی عظمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تلاوت کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی تلاوت کے نتیجے میں جو اجر و ثواب دینے کا وعدہ فرمایا ہے، اس اجر و ثواب سے بہرہ ہوں۔ اس لیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عظمت قرآن سیریز کے نام سے، عنوان سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ سلسلہ چلے گا، اور چند حلقات میں ہم بستہ بستہ آپ کے سامنے قرآن کریم کی عظمت کے بہت سارے گوشوں کو، بہت سارے پہلوؤں کو کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں، امت کے سلف اور امت کے علماء حق، علماء کتاب و سنت کی تصریحات کی روشنی میں یہ باتیں عرض کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی عظمت کو خود قرآن کریم کے دلائل کی روشنی میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور امت کے سلف صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور خیر القرون امت کے علماء کی سیرت اور ان کی تاریخ کی روشنی میں، ان کی تحریروں اور تصریحات کی روشنی میں قرآن کریم کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن کریم سے گہری وابستگی کی توفیق بخشے۔ خصوصیت کے ساتھ ماہ رمضان میں اس کا اور بھی زیادہ اہتمام کرنے کی، اس کی تلاوت، اس کے الفاظ کی تلاوت، اس کے معنی کی تلاوت کی خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ ہم نے اس قرآن کریم کو قدر کی رات میں اتارا ہے۔ یہ قدر کی رات ماہ رمضان میں ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو رمضان میں اتارا ہے۔
ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ دخان میں ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، بے شک ہم نے اس قرآن کریم کو ایک بابرکت شب میں اتارا ہے، یقیناً ہم آگاہ کرنے والے ہیں، ہم ڈرانے والے ہیں۔ اس طرح سے اللہ کے کلام کی آیات سے معلوم پڑتا ہے کہ اس قرآن کریم کا نزول قدر کی رات میں، بابرکت رات میں ہوا ہے، اور وہ بابرکت رات قدر کی رات ماہ رمضان کے اندر ہے، اور وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ میرے بھائیو، اس لیے اس کا بڑا گہرا تعلق ماہ رمضان سے ہے، اور اسی اہمیت کے پیش نظر، اس قرآن عظیم کی عظمت اور اس کے مقام کے پیش نظر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ ماہ رمضان میں ہر سال ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام کو قرآن کریم پڑھ کر کے سناتے تھے، اس کا مذاکرہ کرتے تھے، اس کا معارضہ کرتے تھے، یعنی پیش کرتے تھے حضرت جبریل امین علیہ السلام پر۔ اور جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کا 2 مرتبہ دور فرمایا۔ میرے بھائیو، یہ آیات اور احادیث کے اندر اگر آپ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بہت ساری ہیں، جس سے قرآن کریم کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ ایک ایک حرف پر 10 نیکیوں کا اعلان کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ میرے بھائیو، وہ ساری تفصیلات چونکہ آگے آنے والی ہیں، اس لیے اس تمہیدی حلقے میں، اس تمہیدی گفتگو میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا۔ اس تمہید کے ساتھ ہی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے حلقوں میں باضابطہ ہم آپ کے سامنے قرآن کریم کی عظمت کے حوالے سے وہ گوشے جو کتاب و سنت کے مستند دلائل کے اندر موجود ہیں، وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان میں خصوصیت کے ساتھ اور پورے سال اپنے دن کے لمحات میں، رات کے اوقات میں، ہر اپنی حیت اور حالت میں، قیام کی حالت میں، قعود کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، اور اس طریقے سے میرے بھائیو جب ہم اپنے بستروں پر ہو، ہر موقع پر اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے کا اہتمام کریں، اس کے الفاظ کی تلاوت بھی کریں، اس کے معانی کی تلاوت بھی کریں، یعنی اس کے معانی کو سمجھیں، اس کی تفسیر کو سمجھیں، اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی میں عمل بھی کریں، اپنی زندگی میں تبدیلیاں بھی پیدا کریں۔ یہ قرآن کریم ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کو عظمت عطا فرماتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یہ قرآن کریم ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو بلندی عطا فرماتا ہے، اور اسی قرآن کریم کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو پست کر دیتا ہے، ذلیل بنا دیتا ہے۔ میرے بھائیو، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو اس سیریز میں قرآن کریم کی عظمت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم سب کو قرآن کریم کی عظمت سمجھنے اور اس کی قدر کرنے کی، کما کو اس کا مقام ادا کرنے کی، اور اس کے حق کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔